ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ اس میں یہ جو الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ توحید کے اتنے کامل اور جامع الفاظ ہیں کہ اگر انسان کسی بھی چیز کو دیکھے جہاں سے اسے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ الفاظ پڑھ لے تو اس کا یقین اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ اور مضبوط کر دیں گے، اور پھر ان الفاظ کو پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اور بلکہ مفسرین نے لکھا کہ ان الفاظ کو پڑھنے والا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو کثرت کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتا ہے۔ چونکہ آج یقین کی کمزوری بہت زیادہ ہے، لوگوں کا یقین ہے پیسے پہ، سونے پہ، چاندی پہ، ڈالر پہ، زمینوں پہ، بلڈنگوں پہ، گاڑیوں پہ۔ آج اس انسان کی ویلیو نہیں ہے جو مالی طور پہ کمزور ہے، جو معاشی طور پہ جتنا مستحکم ہوگا اسے برادری، خاندان اور علاقے میں اتنا عزت اور مقام دیا جائے گا، اگرچہ وہ بے دین اور گمراہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی کھانسنے کو بھی ایک فیشن سمجھا جائے گا، اس کے ہر ادا کو فیشن تصور کیا جائے گا، اور ہوتا ہے ایسا ہمارے معاشرے میں۔ غریب آدمی جو ہے وہ جتنا چاہے ٹیلنٹ کیوں نہ رکھتا ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ الفاظ اللہ نے خود سکھائے، خود بتائے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم جو گمراہ ہو گئی تھی ان کا یقین بن گیا تھا۔ پہلے یقین بنا ان کا سونے پہ، گولڈ پہ، پھر یقین بنا غیر اللہ پہ۔ ایک کرشمہ دیکھا، کرشمہ دیکھ کے، شوبدہ دیکھ کر آج بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی بندے کو دیکھیں وہ شوبدہ دکھا رہا ہے، کوئی آپ کو ٹرک دکھا رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، کوئی ٹرک دکھا کر ولی نہیں بنتے۔ اب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر آپ کو نہیں آنے دے گا۔ اب آپ کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آج کل نیٹ پہ بڑے بڑے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو دجال ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں، اور وہ اپنی جاذبیت رکھتے ہیں الفاظ کی۔ جاذبیت تو مسلمہ کذاب بھی رکھتا تھا کہ 1,00,000 بندہ اس کی تقریر سن کے اس کو نبی ماننے لگ پڑا حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی۔ آپ خود سوچیں کہ کافر بھی لوگ بڑے بڑے زبان کی تاثیر رکھتے ہیں، اور آپ یہ نہ کہ ان من البیان لسحر، حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ بیان بہت سے جادو کا کمال رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات کو سمجھوں، نہ کہ میں اس کا دیوانہ بن کے گمراہ ہو جاؤں، یا چلو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گمراہ ہے یا نہیں، لیکن آپ خالی اس کی بات سن رہے ہیں اور دل میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق تو سمجھ دے دے گا اور باطل کا ساتھ جوڑے گا نہیں۔ اس آیت میں، اس جملے میں، اس دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ بندہ غلط جگہ سے خود بخود نکل جاتا ہے، اور توحید اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتی۔ اور جس بندے کے ہاتھ سے توحید کا دامن نہیں نکلا نا، وہ جتنا چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو جنت میں لازمی جائے گا۔ اور جس بندے کے ہاتھ سے دامن توحید نکل گیا، اللہ کا یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، تو اس بندے کے اعمال چاہے کتنے ہی زیادہ مزین کیوں نہ ہو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے میں شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، باقی چاہے جس کو چاہے بخش دو۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔
اب موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے باتیں کر رہے، اللہ نے 40 دن 1 مہینے بلایا، 10 دن اضافہ کر دیا، پچھلی آیات میں درس میں آپ نے سنا۔ تو اللہ نے کہا چلہ پورا کرو۔ اب آپ گئے تھے ذی القعدہ میں، ذی الحج کے 10 دن بھی اضافہ ہو گئے، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ واپس آئے تھے تورات لے کر۔ تو وہی اللہ نے آپ کو آخری رات بتایا کہ موسیٰ آپ کی جو قوم ہے نا وہ سامری کے دجل میں آ گئی ہے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر نبی کے بعد، ہر نبی کے پیچھے ایک دجال ضرور امت میں دجالی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں اور پھر آپ کے فوری بعد وہ کذاب مسیلمہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بڑی تعداد، لاکھ تعداد اس کے ساتھ جڑ گئی، 1 لاکھ عرب۔ تو اس وقت، اور وہ قبیلے تھے جو جنگجو قبیلہ، عرب کا سب سے جنگجو قبیلہ ہے نا، جس کو سب سے طے قبیلہ اس زمانے کا وہاں کا ابن جریر بجلی رحمت اللہ علیہ کا قبیلہ جو تھا، بڑا لڑاکا قبیلہ تھا، وہ سارا ان کے ساتھ جڑ گیا۔ تو ایک بندے نے امت کو سنبھالا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا ابی بکر لعبد اللہ، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو امت رستے سے ہی بھٹک جاتی، عبادت ہی ختم ہو جاتی اللہ کی۔ ایسا ختم نبوت کا دفاع کیا کہ اب یہاں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا صحابی نہیں تھا۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے بچڑے کے پوجا میں لگ گئے۔ اللہ نے کہا آپ کے پیچھے سامری نے ان کو بچڑے کا پجاری، گائے کا پجاری بنا دیا ہے۔ یہ گائے کا پجاری مذہب پرانا ہے، یہ بہت پرانا مذہب ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے یہی کام دیکھتی آ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام چلہ نے لگایا تھا اللہ کے پاس، چلہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کا چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبوت کا بھی چلہ ہے وہاں، وہ طور پہ لگایا، یہاں مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، تو بات تو نبوت کی نقل ہے نا یہ۔ تو اب آپ نے چلہ لگایا، پھر چلہ اب یہاں کہتے ہیں تبلیغ والا ہے جی یہ تو غلطیاں کیوں کرتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ مولانا صاحب سے غلطی ہو گئی۔ بھائی نبی ہیں نبی، اور وہ طور والے نبی، کلیم اللہ نبی، جب سنا کہ میری قوم پیچھے گمراہ ہو گئی ہے، اللہ نے بتایا تو غصے میں آ گئے، اور انداز اللہ بیان کر رہا ہے ان کا۔ وہ قوم دین کے لیے غصہ تھا، ذات کے لیے نہیں تھا۔ تو آپ نے غصے کیا، فرجع موسیٰ، پیچھے چلے موسیٰ، واپس گئے موسیٰ طور سے اپنی قوم کی طرف، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، بہت زیادہ غصے میں، چھوٹا غصہ نہیں تھا، غصے کا لیول بہت بلند تھا۔ کیوں؟ نبی میں 40 مردوں کی، جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی کا غصہ 40 مردوں کے برابر ہوا نا جنتی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی جلالی پیغمبر، اور آپ کا غصہ تو ضرب المثل ہے، تو آپ غصے کے عالم میں غضبان بتاتا ہے کہ غصے کی شدت تھی، آصفہ، اور پریشان بھی تھے کہ میں ان کو پیچھے چھوڑ کے کیوں آیا، ساتھ ہی لے آتا اور یہیں بٹھائے رکھتا اپنے سامنے۔ اب وہ غضبان آصفہ، قالا، پہنچ کے کہا یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا بت بنا کر دے، ہم سجدے کریں جیسے یہ قومیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا اللہ تمہیں کتاب دے گا، شریعت دے گا، میں جا رہا ہوں، لے کر آؤں گا۔ تمہارا اللہ کا وعدہ، اتنا بہترین وعدہ تم سے اللہ کا تھا، کیا وہ سچا نہیں تھا، بہترین نہیں تھا؟ افطال علیکم العہد، اور تم نے لمبا کر دیا اس مدت کو، تم نے سمجھا کہ بس یہ مدت بڑھ گئی ہے۔ اچھا 30 دن تک تو یہ کام نہیں ہوا تھا، جب تک 30 دن آپ بتا کر گئے تھے نا قوم کو کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں اور 30 دن گزار کے واپس آؤں گا، لیکن اللہ نے کہا 10 دن، وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ، چلہ پورا کرو موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری جو 10 دن لگائے نا، وہ ہوتے ہیں ہمیشہ مشقت کے۔ لوگ جو کیا کرتے ہیں نماز میں، آخری جو ہوتا ہے نا، ہر عبادت میں آخری لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو وہ گنوا دیتے ہیں، لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آخری 10 دن جو اضافی لگائے نا،
وہاں قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ کیوں؟ اب وہ آگے فرمایا، کہا کہ تم نے لمبا وقت ہوا تو تم جو ہے نا سمجھ بیٹھے کہ موسیٰ تو گئے بس، اور ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، تم نے یہ چاہا خود ایسے بدبخت ہو کہ ان یحل، کہ اپنے اوپر حلال کر دو اللہ کے غضب کو، اور اللہ تم پہ ناراض ہو جائے، اللہ تم پہ اپنی عذاب کو بھیج دے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، اور تم نے میرے وعدے کو بھی خلاف کیا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم جلد بازی نہیں کرو گے، تم جو ہے شرک نہیں کرو گے، تم اللہ کے غیر کی طرف نہیں دیکھو گے، تم یہ سارے کام کر بیٹھے۔ قالو، ساری قوم بولی آگے سے، ما اخلفنا موعدک، اے موسیٰ ہم نے آپ کا وعدہ خلاف نہیں کیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہمارے نبی، قوم کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ بزرگ لوگ کہنے لگے، زیادہ بڑی تعداد میں 70-80 ہزار لوگ تھے۔ اچھا 70,000 تو اس میں پجاری بنے تھے بچڑے کے، 6-7 لاکھ بندہ تھا، تو وہ بزرگ سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ما اخلفنا موعدک، اے موسیٰ ہم نے جان بوجھ کر یہ خلاف نہیں کیا وعدہ، ولیکننا حملنا، آپ کو پتہ ہے نا ہم نے وزن اٹھایا ہوا تھا، اوزارا، یہ اوزار جو وزن کو، ویٹ کو اوزار کہتے ہیں، وزرا۔ قیامت کے دن گناہوں کو بھی جو اٹھائے گا بندہ اسے وزرا کہتے ہیں، اوزار جمع ہے اس کی۔ تو یہاں کہا گیا کہ ہم نے جو اوزار اٹھایا ہوا ہے نا، یہ جو، اچھا اس کو گناہ کیوں کہا؟ گناہ اور وزن، یہاں انہوں نے جو لفظ بولا وہ گناہ کا جو وزن ہے قوم نے کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم جب وہاں سے مصر سے بھاگ رہی تھی نا، اور پلاننگ ہو گئی تھی کہ ہم نے رات کو نکل جانا ہے، تو یہ گئے فرعونیوں کے پاس، یہ قبطیوں کے پاس، فرعونیوں کے پاس جو قبطی قبیلہ تھا ان کے پاس گئے۔ یہ چونکہ غریب لوگ تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے جا کے ان سے کہا، اس وقت تک کوئی شریعت تھا ہی نہیں قانون، انہوں نے جا کے کہا مالدار لوگوں کو، فرعونیوں کو، کہ عورتوں نے عورتوں سے کہا یعنی جا کے، تو آپ ہمیں سونا دے دیں، زیور دے دیں، ہمارا کل میلہ ہے، فنکشن ہے بہت بڑا، تو ہم وہ نپٹا کر آپ کو واپس کر دیں گے، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا اتنے عرصے سے ہی ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہے، تو ان کو دے دو۔ تو انہوں نے اپنے زیور عورتوں نے ان کو دے دیے، عورتوں کو، تو یہ وہ لے کر نکلے، تو وہ کافی زیور تھے اور یہ وزن میں شامل تھے، تو یہ سارا جو ہے زیور وہ تھا جو شرعن طور پہ جائز نہیں تھا ان کو رکھنا۔ اب یہ شریعت موسوی بتا رہا ہوں آپ کو، اور آج جو نوکر چاکر چوریاں کرتے ہیں، چیزیں اٹھا لیتے ہیں، بغیر اجازت کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تشریح میں باقاعدہ یہ پوری بات کو، اور فقہا جو بات لکھتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اس لیے فقہا کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سونا تھا یہ نہ مال غنیمت ہے نہ مال فے ہے، یہ تو ان سے لیا تھا، نہ انہوں نے ان کو مالک بنایا تھا، نہ انہوں نے جہاد کر کے حاصل کیا تھا، تو یہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ تو اب یہ لے کر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آنے تھے، تو ہارون علیہ السلام نے کہا یہ جو تم نے سونا رکھا ہوا ہے نا ساروں نے، تم تو کہہ کر آئے تھے کہ ہم ادھار لے رہے ہیں، تم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ سارا کا سارا اس گڑھے میں پھینکو، ہم آگ لگائیں گے، اس کو گڑھے میں پھینکو۔ یعنی آگ، اس زمانے میں آگ لگا دی جاتی تھی، کوئی بھی مال قبول ہو جاتا تو آگ سے جل کے، آسمانی آگ سے ختم ہو جاتا، تو اس گڑھے میں اب یہ لوگ بتا رہے ہیں وَلَٰكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اوزار اس کو کہا انہوں نے کہ یہ گناہ ہے، یعنی یہ جو سونا ہم نے لیا ہے اس کو لفظ گناہ سے تعبیر کیا انہوں نے۔ من زینت، زینت کا لفظ بتاتا ہے قرآن کی کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سونا تھا، گولڈ تھا، مزین ہونے والی چیز ہے، زینت والی جو عورتیں پہنتی ہیں، اور قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، یعنی مالدار قوم تھی اور یہ غریب لوگ تھے، انہوں نے نوکر چاکر ہو کر وہاں سے وہ غبن کیا، تو جھوٹ بول کر لیا اس زمانے میں نکلتے ہوئے، تو انہوں نے کہا چلو جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا شریعت کا، موسیٰ علیہ السلام تو ابھی لے کر تورات بعد میں نازل ہوئی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ جو ہم نے کیا ہے فَقَذَفْنَاهَا، ہارون علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ یہ سارا گولڈ ادھر پھینک دو گڑھے میں، تو فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے سارا گولڈ یوں پھینک دیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ جب سارے مرد عورتوں نے سونا گڑھے میں پھینک دیا
تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سامری جو تھا وہ بڑا بدبخت آدمی تھا، ہیلا باز جادوگر۔ اس نے جب دیکھا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے پہ جو آئے دریائے نیل میں اور فرعون کو انہوں نے مارا اور وہ فرعون غرق ہوا اور وہ سارا، تو اس نے ان کے گھوڑے کے نیچے پاؤں میں جو مٹی آئی تھی اس نے ہاتھ کر کے یوں وہ اٹھا لی، اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب ساروں نے گولڈ پھینکنا یوں شروع کیا تو سامری نے مٹی ہاتھ میں رکھی اور ہارون علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ہارون علیہ السلام، آپ جانشین موسیٰ ہیں، آپ بتائیں میں پھینک دوں یہ؟ تو آپ سمجھے کہ سونا ہے تو سارے پھینک رہے ہیں تو بھی پھینک دے۔ جیسے اب علم غیب اس سے پتہ چلا نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے، ولیوں کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یہ نجومیوں کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یا جو گلیوں محلوں میں بیٹھ کے کہیں جی ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو یہ سارے جھوٹے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہارون، اللہ جتنا علم غیب نبیوں کو ولیوں کو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اس سے زائد ان کے پاس۔ اب انہوں نے یوں کیا مٹھی میں، تو بند کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام سمجھے سونا ہی ہوگا، تو انہوں نے کہا ہاں تو بھی پھینک دے۔ اس نے کہا اچھا ایک دعا کریں نا آپ کہ میں یہ پھینکتے ہوئے جو دعا کروں تو اللہ وہ قبول کر دے۔ اب اس نے دھوکہ دیا پیغمبر کو بھی، اب اس کے دھوکے کا خبر پیغمبر کو نہیں ہوئی، یہ تفسیر سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب پیغمبر بھی کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، ہارون ہے علیہ السلام جو کوہ طور پر جن کی قبر ہے ابھی۔ تو یوں اس نے کہا اچھا میں پھینک رہا ہوں، جیسے ہی میں پھینکوں گا تو ہارون علیہ السلام آپ نہ دعا کرنا کہ سامری کی جو نیت ہے اللہ وہ پوری کر دے، جو دعا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ساروں نے پھینکا تو ہی پھینک۔ اس نے یوں پھینکی تو وہ آگ جل رہی تھی نا، آگ جلائی ہوئی تھی اور گولڈ پھینکی جا رہے تھے تو وہ پگھل ہی جا رہا تھا۔ تو اس نے نیت کر کے پھینکا کہ یہ بچڑا روح والا بن جائے، بچڑا روح والا بن جائے، یوں پھینکا۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب پیغمبر کی دعا، اب مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی میں تاثیر تھی یا پیغمبر کی دعا میں، اللہ نے اس کو مجسم بنا دیا، جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیے فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پس اس میں جو کچھ کیا ہے یہ سامری نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے تو وہ پھینک دیا تھا بس۔ یعنی عام لوگ کہنے لگے، جو 7 لاکھ بندہ تھا وہ کہہ رہا ہے، اور 70,000 پجاری بنا تھا بچڑے کا، گائے کا، وہ الگ بات ہے۔ اچھا ان کو تو سزا ملی تھی کہ مارو اب ان کو، وہ قتل ہوئے تھے سارے۔ اچھا اب فَأَخْرَجَ لَهُمْ، جیسے ہی مٹی پھینکی فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو وہاں ایک بچڑا بن گیا، وہ جو پگھلا سونا تو وہ پگھلنے کی وجہ سے ایک مجسم بن گیا، اور وہ تھا عجلاً جسدا، بچڑے کا جسد تھا، وہ بچڑا پورا نہیں تھا، خالی اس کا جسد تھا، اور ایسا جسد لہو خوار، اس میں سے گائے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے گائے بولتی ہے ایسے اس میں بول رہا تھا۔ اچھا ہل رہا نہیں تھا، کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا، بنا ہوا تھا مجسم، لیکن اس میں سے آوازیں کس کی آ رہی تھی؟ گائے کی۔ تو فقالو، تو سامری بولا ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور تمہارے نبی موسیٰ کا بھی الہ ہے، یہ خدا ہے تمہارا۔ فَنَسِیَ، موسیٰ بھول گئے ہیں تمہیں، وہ چلے گئے ہیں، مہینے کا کہہ کے گئے تھے اور آج 32-33 دن ہو گئے آئے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہ تمہارا خدا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جو ہمیشہ جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان پڑھ، ابھی افریقہ میں ایک بندے نے کشتی بنانی شروع کی، کالے نے، اس نے کہا میں نبی ہوں، اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور 25 دسمبر کو جو ہے دنیا میں نوح علیہ السلام کی طرح طوفان نوح آنے والا ہے، تو میری کشتی میں بیٹھنے والے بچیں گے، باقی غرق ہو جائیں گے۔ وہ کشتی بناتا رہا، اب وہ کالے اس پر بھی ایمان لے آئے، اور اتنی بڑی تعداد میں 25 دسمبر کے رات کو ایک دن پہلے وہاں پہ پیسہ لے کے جمع ہوئے کہ سارا پیسہ اس کو دے دیا، گولڈ اس کو دے دیا، اور خود جی کے لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ دور تک کہ جی نبی آیا ہوا ہے، نوح نام بھی اس کا نوح ہے، کالے کا، عیسائی ہے وہ۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہماری تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اب قیامت تک قوم نوح کی طرح عذاب نہیں آئے گا، تو یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے؟ لیکن اگلے دن عذاب تو نہیں آیا، کھڑا ہو کہنے لگا کہ دیکھو
میں نے رات کو اللہ سے بہت باتیں کی ہیں، اللہ کو میں نے منوا لیا ہے کہ اب کچھ عرصے کے لیے عذاب ملتوی ہو گیا۔ اور لوگ سجدے میں گر گئے کہ واہ جی کیا بات ہے اس کی۔ اور اس سے اگلے دن جو ہے نا اس نے بالکل نئی مرسیڈیز خرید لی ہے، وہ جتنا پیسہ ملا تھا۔ اور وہ غریب لوگ سجدے ہی کرتے رہے قبروں پہ، اور قبروں پہ بیٹھنے والے جو ہے نا کروڑ پتی ارب پتی بن گئے۔ غریب آدمی کا کام ہی جاہل آدمی کا مار کھانا ہی ہے، اس کا مقدر ہی پھوٹتا ہے نا۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم قبروں میں جا کے سجدے کرو؟ تم جا کے گندا آدمی روڈ پہ پھر رہا ہے، اس کو جا کے ہاتھ چوم رہے ہیں جی اللہ کا ولی ہے۔ اور گندا کہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی تو صاف ستھرا ہوتا ہے، نبی پاک ہے تو نبی کی سنت اختیار کرنے والا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ وہ سارے جڑ گئے، جو قوم کے جاہل لوگ تھے نا وہ جلدی ادھر جاتے ہیں، پڑھا لکھا بندہ کم جاتا ہے۔ تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ سارے ادھر جڑ گئے۔ تو افلا یرون، اب وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ جملہ بولا، اللہ نے ان کو کہا، اللہ نے یہ گویا کہ سمجھایا بتایا، افلا یرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ یرجع الیہم قولا، یہ تمہیں بات کا جواب ہی نہیں دیتا، تم اسے خدا سمجھ رہے ہو، تم اس سے مانگو نا، پھر یہ جواب دے گا، تمہاری فریاد سنے گا۔ ولا یملک لہم ذرہ، یہ اختیار نہیں رکھتا تمہیں تکلیف دینے کا، ولا نفعا، اور نہ اس کے پاس اختیار ہے تمہیں فائدہ دینے کا۔ یہ جملہ آخری جو ہے اللہ نے ساری باتوں کا، جتنا غلط انہوں نے کام کیے تھے، شرک، بدعات، نبی کی توہین، نبی کی سنت کو چھوڑا، طریقے کو چھوڑا، اللہ کی ذات کی توہین کی، شرک کیا، تو اللہ نے ایک جملے میں سب باتوں کا رد کر دیا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب آپ کسی بلڈنگ کو دیکھیں، آپ ایک بار پڑھ دیں، یہ آیت نمبر 89 ہے، 89 آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ کسی بڑی گاڑی کو دیکھیں، کسی بڑے آدمی کو دیکھیں، کسی متکبر کو دیکھیں، سونا چاندی کسی بھی ایسی چیز کو دیکھیں، جہاں سے فائدہ نظر آتا ہے ان چیزوں کو آپ دیکھیں، آپ ایک بار کہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کی ہیبت قائم نہیں ہونے دے گا، آپ روب میں نہیں آئیں گے اس پہ۔ کوئی آپ کو بہت روب میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ سے وہ روب میں آئے گا، آپ نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان والی جگہ سے فائدہ نکال دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلط لوگوں سے بچا کے رکھے، غلط لوگوں کی باتوں کا آپ پہ اثر نہ ہو، تقریر کا اثر نہ ہو، تو آپ جو ہے اس کو روزانہ 11 بار پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے پتہ ہے وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، تیرے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور یہ تو ہی دیتا ہے، مجھے فائدہ دے دے، نقصان سے بچا لے۔ 11 بار جو روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے بچائے رکھے گا اور فائدے میں لے آئے گا۔ اور اگر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو 100 مرتبہ 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ شادی کی نیت کرتے ہیں یا کاروبار کی نیت کرتے ہیں، گھر بنانے کی نیت کرتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی لین دین کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، تو 11 دن اس کو 100 بار پڑھیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے نفع پیدا کر کے نقصان کو نکال دے گا۔ یہ اتنے طاقتور جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت بولے جب قوم کا یقین اللہ کے غیر پہ بنا تھا، اللہ نے ان کا یقین توڑا تھا، اور یہ یقین اللہ کے علاوہ ہر جگہ سے توڑتا ہے اور اللہ پہ یقین مضبوط کرتا ہے، اور جس کا اللہ پہ یقین مضبوط ہوگا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔